کو پہنچ گیا۔ اس کے جواب کے لیے علماء حق بھی میدان میں آئے، لیکن بدقسمتی سے اس میدان میں نمایاں حیثیت آن جہانی غلام احمد قادیانی کو حاصل ہو گئی، جس نے 1883 میں اپنی تالیف سرمہ چشم آریہ ہی کے ذریعے وہ حرد العزیزی حاصل کی تھی، کیونکہ باقی علماء میں یہ استعداد اتنی نہیں تھی یا ان کا شغف نہیں تھا، ذوق نہیں تھا۔ اس شخص نے خاص اس میدان کے اندر جو ایکسپرٹیز ہے، جو درکار ہے، مہارت وہ حاصل کی اور آریوں کے ساتھ مناظرے کیے، انہیں شکستیں دی اور کتاب لکھی سرمہ چشم آریہ۔ نتیجہ یہ ہوا مسلمانوں میں پاپولر ہو گیا۔ ظاہر بات ہے حملے کا جواب دے رہا ہے، مسلمانوں کی طرف سے مدافعت کر رہا ہے۔ چنانچہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں آتا ہے، اہل حدیث، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں میں اس کا وضو کرانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا تھا، اور بڑے بڑے علماء نے اس کی تعریفیں کی۔ علامہ اقبال نے کہا اگر کسی کو صحیح اسلام دیکھنا ہو تو قادیان میں جا کے دیکھے۔ مرزا قادیانی ابتدائی طور پر حضور کی ختم نبوت کا قائل تھا، بلکہ ابتدائی طور پر مسلمانوں کا نمائندہ بن کے یہ آریاؤں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ اور عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کر رہا تھا۔ یہ وہ دور ہے کہ جب بڑے بڑے علماء اس کو تحریریت کی حدود لکھ رہے تھے کہ تو بڑا اسلام کو پرچم بلند کر رہا ہے۔ مرزا قادیانی نے مناظرے جیتے، 70 کے قریب مناظرے جیتے۔ کس نے؟ شروع میں جب وہ مبلغ اسلام کی حیثیت سے بڑا پاپولر تھا اور لوگوں کے یہاں کا تارا بنا ہوا تھا، تو اپنی ہی جماعت کے بہت سے علماء حضرت شاہ صاحب کی خدمت کرتے کہ حضرت جی ان کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، یہ آدمی بڑا کام کا ہے، بہت کام کرتا ہے۔ آپ کے زمانے کا جو شیخ الاسلام ہے نا، جو ٹی وی کے ذریعے سے متعارف ہو رہا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ وہ کام کرتا تھا۔ پاکستان کا سرکاری جو شیخ الاسلام ہے، آپ تو جانتے ہی سارے، ماضی کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی اس سے زیادہ پاپولر تھا۔ وہ اس وقت میڈیا ٹی وی کی شکل میں نہیں تھا، لیکن تحریر کی شکل کے اندر بہت کام، مناظروں کی صورت کے اندر، تبلیغ کی صورت کے اندر بہت کام بر صغیر کے اندر کرتا رہا، اور بڑے بڑے علماء اہل علم جو ہیں وہ اس کے قدردان تھے۔ لیکن اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں کہ پاکستان میں بسنے والا جو مسلم طبقہ ہے، جن کو ہم مسلمان کہتے ہیں، اس نے اس ملک کو بچانے یا اس ملک کا کو پہنچ گیا۔ اس کے جواب کے لیے علماء حق بھی میدان میں آئے، لیکن بدقسمتی سے اس میدان میں نمایاں حیثیت آن جہانی غلام احمد قادیانی کو حاصل ہو گئی، جس نے 1883 میں اپنی تالیف سرمہ چشم آریہ ہی کے ذریعے وہ حرد العزیزی حاصل کی تھی، کیونکہ باقی علماء میں یہ استعداد اتنی نہیں تھی یا ان کا شغف نہیں تھا، ذوق نہیں تھا۔ اس شخص نے خاص اس میدان کے اندر جو ایکسپرٹیز ہے، جو درکار ہے، مہارت وہ حاصل کی اور آریوں کے ساتھ مناظرے کیے، انہیں شکستیں دی اور کتاب لکھی سرمہ چشم آریہ۔ نتیجہ یہ ہوا مسلمانوں میں پاپولر ہو گیا۔ ظاہر بات ہے حملے کا جواب دے رہا ہے، مسلمانوں کی طرف سے مدافعت کر رہا ہے۔ چنانچہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں آتا ہے، اہل حدیث، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں میں اس کا وضو کرانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا تھا، اور بڑے بڑے علماء نے اس کی تعریفیں کی۔ علامہ اقبال نے کہا اگر کسی کو صحیح اسلام دیکھنا ہو تو قادیان میں جا کے دیکھے۔ مرزا قادیانی ابتدائی طور پر حضور کی ختم نبوت کا قائل تھا، بلکہ ابتدائی طور پر مسلمانوں کا نمائندہ بن کے یہ آریاؤں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ اور عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کر رہا تھا۔ یہ وہ دور ہے کہ جب بڑے بڑے علماء اس کو تحریریت کی حدود لکھ رہے تھے کہ تو بڑا اسلام کو پرچم بلند کر رہا ہے۔ مرزا قادیانی نے مناظرے جیتے، 70 کے قریب مناظرے جیتے۔ کس نے؟ شروع میں جب وہ مبلغ اسلام کی حیثیت سے بڑا پاپولر تھا اور لوگوں کے یہاں کا تارا بنا ہوا تھا، تو اپنی ہی جماعت کے بہت سے علماء حضرت شاہ صاحب کی خدمت کرتے کہ حضرت جی ان کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، یہ آدمی بڑا کام کا ہے، بہت کام کرتا ہے۔ آپ کے زمانے کا جو شیخ الاسلام ہے نا، جو ٹی وی کے ذریعے سے متعارف ہو رہا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ وہ کام کرتا تھا۔
پاکستان کا سرکاری جو شیخ الاسلام ہے، آپ تو جانتے ہی ہیں سارے، ماضی کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی اس سے زیادہ پاپولر تھا. وہ اس وقت میڈیا ٹی وی کی شکل میں نہیں تھا، لیکن تحریر کی شکل کے اندر بہت کام، مناظروں کی صورت کے اندر، تبلیغ کی صورت کے اندر بہت کام بڑے صغیر کے اندر کرتا رہا، اور بڑے بڑے علماء اہل علم جو ہیں وہ اس کے قدردان تھے. لیکن اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں کہ پاکستان میں بسنے والا جو مسلم طبقہ ہے، جن کو ہم مسلمان کہتے ہیں، اس نے اس ملک کو بچانے یا اس